السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کا بھی کھل کر موقف سامنے آ گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق جو انہوں نے مشاورت کی ہے، اب ایک طبقے کی انہوں نے کھل کر تائید اور حمایت کا اعلان کر دیا۔ السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے۔ یہ جو تازہ ترین خبر ہے، اس کو آپ اپنے اینگل سے یا اپنے ذرائع سے ری کاؤنٹر چیک بھی کر لیجئے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا جس کا میں نے آج صبح اپنے ویلاگ میں ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو لبیک آفیشل گروپ ہے یا جو ان کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی، لیکن اب بہت بڑی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے بھی سامنے آئی ہے۔ تو اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، تحقیقات بھی ہو رہی ہے اور پوچھ گچھ بھی ہو رہی ہے۔ تاہم یہ جو لاشوں والا بیانیہ ہے، اس پر بھی آپ چند گھنٹوں میں تفصیلات آ جائیں گی، کہاں سے پراپوگنڈا ہوا اور ایگزیکٹ فگر کیا ہے۔ اپنی خبر آپ تک پہنچانے سے پہلے کہ سعد رضوی اور انس رضوی کے حوالے سے کیا تازہ ترین اطلاعات ہے، آیا یہ فلر چھوڑا گیا ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے، یعنی اگر فلر ہے تو پھر لبیک کا یہ بیان اس موقع پر کیوں آ گیا ہے۔ اس بات پر آنے سے پہلے، یعنی اس خبر پر آنے سے پہلے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ یہ جو وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں کے پی کے میں، سہیل افریدی ہیں، وہ انہوں نے اپنے پہلے ہی خطاب میں نا ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے بھڑک مار دی، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، پورا پاکستان بند کر دوں گا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب یہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت بن گئی تھی، یہ حمزہ صاحب کو ہٹایا گیا تھا، تو تب بنے تھے ہاشم ڈوگر صاحب، جن کا قصور سے تعلق ہے وزیر داخلہ۔ تو روز ان کو یہ کہا جاتا تھا اور ٹیز کیا جاتا تھا کہ ان پولیس والوں کے خلاف آپ کیوں ایکشن نہیں لیتے جنہوں نے 25 میں کیا، ہمارے کارکنان پر تشدد کیا۔ تو ان کا موقف یہ تھا کہ جو اعلیٰ پولیس اہلکار ہیں یا حکام ہیں جنہوں نے آرڈر دیے تھے، ان کا تو تبادلہ ہو گیا ہے۔ اب جن کو آرڈر دیے تھے، اب چھوٹے موٹے جو سپاہی ہیں یا پولیس کے اہلکار ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے، یا تو بڑوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ تو بار بار انگل دی گئی، نہیں 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 نہیں، انہیں تبدیل کرو۔ تو کیا ہوا؟ انہیں کر دیا تبدیل، اور ان کی جگہ لایا گیا عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، جو گورنر پنجاب بھی ہوئے، چودھری سرور کے پاس آج کل 9 مئی کے کیسز بھگت رہے ہیں۔ تو ان کو جو مشیر داخلہ ہیں یا صوبائی وزیر داخلہ لگا دیا گیا۔ اب ایک ہفتہ گزرا تو ان کی جانب سے بھی کوئی ایکٹ نہ کیا گیا، یعنی گرفتاری عمل میں نہ لائی گئی، اور ان اعلیٰ پولیس حکام کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا۔ تو پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہم موجود تھے، تو پھر ہاشم ڈوگر اور عمر سرفراز چیمہ آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، پی ٹی آئی کے دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا ہنستے ہوئے کہ ہون کی بنیا ہے، ہون تسی ایکشن نہیں لے رہے کہ کوئی اعلیٰ پولیس اہلکار یا افسر جڑا ہے وہ تسی گرفتار کیتا ہے، تو وہ بھی آگے سے مسکرات دے۔ تو یہ برق بازی یا چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ لاشوں والا جو بیانیہ ہے، یہ میرے ساتھ تازہ واقعہ ہوا ہے، اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہم یہ وحدت روڈ سے ہم نے آنا تھا لاہور پریس کلب، میرے ساتھ سینئر صحافی ستار خان صاحب بھی تھے۔ اب جو وہ گاڑی چلا رہا تھا، یعنی ان ڈرائیور جس کو ہم نے وہ دی تھی ان ڈرائیو، وہ مصروف تھے ذرا گیلا تتر اینڈ کمپنی کے سننے والے، ریگولر سننے والے۔ تو انہوں نے بات کی تو فوری ہم پر پٹواری ہونے کا الزام لگا دیا۔ تو ستار خان صاحب نے انہیں کوئی یعنی بات کر دی، یعنی فل ٹاس دی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں فلانے کو سنتا ہوں، ڈی چوک میں بڑا ظلم ہوا ہے، تو وہاں اتنی لاشیں گرا دی گئی۔ تو میں نے کہا یار بھائی جان خدا دا خوف کرو، میں اتنے موجود سی، میں ڈی چوک دی گارنٹی دینا، دوسریاں شہراواں تے کی ہویا یہ نہیں مینوں پتا، لیکن میں ڈی چوک دی گارنٹی دینا کہ اتنے ایک بھی لاش نہیں سی، یا چائنا چوک، ڈی چوک، اتنے ایک بھی لاش نہیں سی، میں گارنٹی دینا۔ لیکن ستار خان صاحب نے کہا نہیں تو ایویں پٹواری بن کے گل کر رہے ہیں، اصل میں تو 180 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ مارگلا کی پہاڑیوں پر پھینک دی گئی تھی، جنہیں گت نوچے تھے۔ تو وہ فوری اس ڈرائیور نے نا بریک لگایا، انہوں نے کہا اے گل ٹھیک کر دے پے نہیں، یہی بات فلاں نے بھی کی تھی، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں اور امریکہ میں۔
تو یہ ان کی جانب سے اس طرح کا بیانیہ آیا، جس طرح کا ایک چینل نے بھی وہ دیا ہے۔ اب میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، میں تو صرف لبیک کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ایگزیکٹ جو فگر ہے، جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، وہ بیانیہ ہی کام آئے گا۔ یہ آپ کا کیس خراب کریں گے، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں بھی آپ کا کیس خراب کیا ہے، غلط فگر کوٹ کر کے۔ جب یہ چیزیں آئیں گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں جی کہ انس رضوی اور سعد رضوی صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے، آر ایس چودھری صاحب ہیں، تعلق تو ان کا نون لیگ سے ہے۔ اکثر عطا طارق صاحب کے ساتھ بھی یہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تصاویر وغیرہ۔ ان کا اپنا ایک موقف ہے اور یہ بھی ایک موقف پر ایکسٹریم لیول پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا جی کہ میں وہ لفظ تو استعمال نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے یہ کہا جی کہ ان کے ساتھ پوچھ گچھ جاری ہے، تفتیش جاری ہے کہ جب وہاں پر معاہدہ ہو گیا تھا آپ کیوں باہر نکلے ایک ایسے موقع پر کہ جب فلسطین میں جشن منایا جا رہا ہے۔ پھر کراچی میں موجود ان کے فنانشل کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو فنڈ کہاں سے ملتے ہیں، آپ کے ہینڈلرز کون ہیں، اس موقع پر آپ باہر کیوں آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی تشویش کی جا رہی ہے، تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ ایک ایسے موقع پر کہ جب جو افغانستان کا وزیر خارجہ وہ افغانستان میں بیٹھ کر بھارتی لابی کے ساتھ ہندتوا کے پرچارکوں کے ساتھ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے، ادھر سے افغانستان چڑھائی کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر تو اس پرسپیکٹو میں ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب پیش نہ کیا جائے تو یہی عدالت کو کہا جائے جی کہ ہمیں تفتیش کی مزید اجازت دی جائے یا عدالت کے نوٹس میں لایا جائے، یہ بھی چند گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن لبیک کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا اہل سنت و جماعت کا، ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ جائیے گا دیکھ لیجئے گا، اس میں مکمل ذکر کیا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے کون کون سے پوائنٹس تھے، ان کے کیا کیا مطالبات اور خاص طور پر حکومت پنجاب سے گزارشات تھیں، اور ساتھ ساتھ لبیک کے جو مجلس شورا کے ارکان ہیں اور کارکنان ہیں ان سے بھی انہوں نے کیا کیا گزارشات کی ہیں۔ تو اگر آپ کا مرکزی ترجمان یعنی ٹی ایل پی کا مرکزی ترجمان تائید کر رہا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی گزارشات کی یا ان کے موقف کی، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ خیر کرے گا، بہتر ہوگا۔ اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس میں بھی ایک مطالبہ کیا ہے، اگر آپ نے غور سے سنی ہو، لیکن یہ جو ٹرولرز ہیں نا، آپ میں کوئی اہمی بات نہیں کر رہا، آپ مفتی منیب الرحمان صاحب یا اہل سنت و جماعت کے فیس بک پیج پر جائیں، ان کی وہ بریفنگ سنیں، تو نیچے گالم گلوچ بک گئے یہ سنی بک گئے، یہ عالم بک گئے، انہیں پہلے کیوں احساس نہیں ہوا، یعنی ایسے گالم گلوچ بریڈ جنہیں مفتی منیب الرحمان صاحب سے نفرت ہے وہ اپنا زہر اگل رہے تھے، تو انہوں نے وہ سنی نہیں ہے، بس سننے بغیر ہی کہ یار وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو سانحہ مرید کے ہوا ہے ان میں جتنی بھی ڈیڈ بازیز ہیں وہ ان کے ورثہ کے حوالے کی جائیں اور بما شناختی کارڈ ان کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے۔ بڑا اہم نقطہ ہے شناختی کارڈ کے ساتھ، تو جب شناختی کارڈ ہوگا چیزیں ہوں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس ظلم کی اور یہ جو زیادتی ہوئی ہے، بدترین کریک ڈاؤن ہوا ہے، کوئی بھی پاکستانی یعنی جو پاکستانی ہے جس کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے وہ بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھا ہوا ہے، بس ایک مخصوص ٹولہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنی لاشوں سے ان کے دل کو ٹھنڈک پڑے گی، لیکن اللہ خیر کرے گا، بہتر ہوگا جو بھی ہوگا۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، مزید جو اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔